امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو آپ جانتے ہی نا کہ لاشا بغداد کے پل پر چھوڑ دیا گیا تھا. میں ایک جملے سے آ جاؤں گا یتیم حسن حضرت قاسم علیہ السلام کے ذکر پر. آج ان کا ذکر کیوں؟ امام موسیٰ کاظم کے جنازے کو بغداد پر چھوڑ دیا ہارون رشید لعین نے، اور اس نے چاہا کہ لاشا پامال ہو جائے. پہنچ گئے آپ لاشا پامال ہو جائے سے ایک شہید کربلا تک. اس نے چاہا کہ لاشا پامال ہو جائے، رات کی تاریکی میں کسی کو خبر نہ ہونے پائے لاشا پامال ہو جائے گا. لیکن پل کے دونوں طرف قطاریں بننا شروع ہو گئی، لمبی قطاریں، اور ایسی قطاریں بن گئی کہ لوگوں نے کہا جتنا سواری کے جانور کو آگے بڑھاتے ہیں آگے نہیں بڑھتا جانور. کیا وجہ ہے؟ اتر کر دیکھا تو دیکھا ایک سید کا لاشا رکھا ہے، ایک مظلوم کا لاشا رکھا ہے. کہا رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے. اللہ اکبر! اہانت کرتے ہوئے. رافضی کہتے تھے اس زمانے میں اہل تشیع کو، شیعوں کو، رافضیوں کے امام کا جنازہ. امام موسیٰ کاظم کے آپ جانتے ہیں تقریباً جو کم و بیش لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ 16 سے 17 فرزند تھے، بیٹے. 16 بیٹے ہوں، جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا. ٹھیک، امام کا جنازہ آخر وقت تک زنجیروں میں جکڑا رہا. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، لیکن وہ زنجیریں کھل گئی تھیں. میرے مولا موسیٰ کاظم کی زنجیریں کھلی نہیں تھیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا جنازہ تھا. اچھا، جب قطاریں بننا شروع ہو گئیں تو پھر لوگوں نے دیکھا امام کا لاشا ہے، ادب احترام سے اٹھایا، تشریح جنازہ ہوئی. بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے مولا، ہر ظلم تو ہو گیا آپ پر، لیکن لاشے کو پامالی سے بچا لیا گیا. کربلا میں 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو پامال ہوئے تھے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات کہتا ہوں. مجلس امام حسین علیہ السلام میں آپ آتے ہیں نا، رونے کے لیے تشریف لائیں، ظاہر ہے. تو کرمان، ایک ایرانی خطیب سے میں نے سنا ہے، کرمان کے رہنے والے تھے جن کا نام تھا، ان کا نام تھا ماشاء اللہ، نام تھا ان کا یہ، ان کو آقا ماشاء اللہ کہتے تھے. ٹھیک ہے، بزرگ سے. کرمان کے شہر میں مولا حسین علیہ السلام کی مجلس کرواتے تھے محرم میں 18 دن. ٹھیک، 18 دن مجلس کرواتے تھے. ایسی نیاز کا اہتمام کرتے تھے کہ جیسے انتہائی بہترین جو شہر کی غذا ہوتی تھی وہ 18 دن کھلاتے تھے، چاہے کتنا مجمع آ جائے. 100 لوگ آئیں، 500 آئیں، 1000 آئیں، کتنا مجمع آئے، شہر کی سب سے بہترین غذا ان کے دسترخوان پر ہوتی تھی. ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کون ہے جو کرمان میں جس کا دسترخوان اتنا مشہور ہے اور امام حسین کے لیے اتنی بڑی نیاز کرتے ہیں، یہ اتنی عظیم مجلس کرتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں میں ان کے گھر پہنچا، ان کے گھر کا پتہ کیا، گھر پہنچا، دق الباب کیا، دیکھا ایک بوڑھا انسان باہر آیا. میں نے کہا اجازت ہے کہ میں آپ کے گھر میں آ جاؤں؟ آپ پہچانتے ہیں میں عالم ہوں فلاں؟ کہا میں نے آپ کو میڈیا پہ دیکھا. اب آ جائیے. گھر چلا گیا، ان کے بات کرنے لگا. بات کرتے کرتے میں نے کہا میں ایک بات پوچھنا آیا ہوں خالی. میرے دل میں ایک خیال آتا ہے، سال سے کہا ہمیں ایک مجلس کرنی ہوتی ہے، اتنی مشکل ہوتی ہے، اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں. آپ سال سے 18 دن مجلس کرتے ہیں اور کوئی ظاہری طور پر آپ کی کوئی انکم کوئی نظر نہیں آتی، کیا وجہ؟ سنیے گا، یہ بڑا دردناک ہے، اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو. کہا بات یہ ہے کہ جب میں جوان تھا تو میرا پورا بدن وہ ایسا اس پہ انفیکشن تھا کہ جسم پر جگہ جگہ زخم ابھر آئے تھے اور زخموں سے پیپ نکلا کرتی تھی. میں 6 مہینے ہاسپٹل میں رہا. ڈاکٹرز نے ایسا جواب دے دیا، نہ میرے قدم چلتے تھے نہ میرے باقی باڈی آرگنز، میں بالکل مرنے کے قریب. محرم شروع ہونے میں 3 دن تھے. میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ایک بوڑھی ماں تھی فقط، بس. ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور سے ملے گا تو اسے بھی بیماری لگ جائے گی، لہذا اسے گھر لے کے جاؤ، الگ سے تنہا رکھو، ہم اس کے علاج سے قاصر ہیں. ماں نے پتہ نہیں مجھے کیسے لے آئی گھر میں. 3 دن لگ گئے تھے محرم شروع ہونے میں، اور میرا پورا جسم زخموں سے خون پیپ نکل رہا تھا. ماں جو تھی میری، ایران میں آپ کو پتہ ہے گھر کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ باہر ایک صحن ہوتا ہے عام طور پر، کہ وہ صحن میں گئی زیر آسمان، اور انہوں نے جھولی پھیلا کر کہا کہ اے مولا حسین علیہ السلام، میری 2 میں سے ایک خواہش آپ قبول کر لیجئے، جو آپ کی مرضی. میں آپ کی مجلس محرم میں سننا چاہتی ہوں، جانا چاہتی ہوں. یہ میرا بیٹا، یا تو اسے شفا دیں،
کہ اس کے ساتھ جاؤں میں مجلس میں، اور اگر یہ ہے تو میں کسی مجلس میں تو نہیں جا سکوں گی، تو مولانا پھر ایسا کیجئے کہ آپ پھر اسے موت دے دیں، کیونکہ میں 6 مہینے سے بہت تھک گئی ہوں، بوڑھی ماں تھی نا بہت، میں بہت تھک گئی ہوں بس، تو مولا یا تو جلدی سے شفا دے، اب ہوتا نہیں، اور ہوتا نا کبھی انسان اس کیفیت میں چلا جاتا کہ مجھ سے زیادہ ہو نہیں پاتا مولا، تو یا تو آپ اسے شفا دیں یا بس اسے موت آ جائے، میں راضی ہوں، اللہ کی رضا پہ راضی ہوں جو اس نے منظور کیا۔ کہتے میری ماں بہت روتی رہی، میں نے دعا کرتی رہی، اور میں دیکھ رہا تھا گھر کے اندر سے کہ میری ماں کی عجیب کیفیت ہے، اور میں اتنا کمزور تھا کہ میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، میں بھی روتا رہا، یہاں تک کہ جو میرا اپنا حجرہ تھا، اچھا لوگوں نے مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، کیونکہ کوئی مجھ سے بات نہیں، کوئی میرے سامنے نہیں آتا تھا، کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کہا سب چلے گا چھوڑ کے، میں اکیلا۔ رات کا وقت ہوا، کوئی رانی خطیب جن سے میں نے براہ راست سنا اسے، رات کا وقت ہوا تو میں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مولا آج میری ماں پر یہ وقت آ گیا ہے کہ بس ایک ماں اپنے بچے کے لیے کہہ دے کہ اے پروردگار تو اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، بس اس سے زیادہ ہمت میری نہیں ہے، کہ مولا مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا، بس آپ کوئی فیصلہ کریں میرے بارے میں۔ کہتے میں نے مولا سے بہت کہا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ مولا اگر آپ نے مجھے شفا دے دی، کیونکہ میری ماں نے کہا نا یار، تو میں منت مانتا ہوں کہ میں ابھی محرم شروع ہو رہا ہے، میں 10 دن اپنے گھر میں آپ کے نام کی مجلس کروں گا میں، اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں نیاز کروں گا، آپ مجھے شفا دے دیں۔ کہتے ہیں یہ میں دعا مانگ کر میں سو گیا، جیسے ہی میں سویا تو میں نے دیکھا، کیونکہ زیر زمین میرا حجرہ تھا، انڈر گراؤنڈ تھا، میں نے دیکھا کہ جیسے سیڑھیوں سے کوئی ایک نور چلا آ رہا ہے، اور وہ نور آ گیا جس کے آنے سے میرا پورا حجرہ منور ہو گیا۔ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے، میرا نام تھا آغا ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے لیا اور جیسے بغل گیر کرتے ہیں مجھ سے گلے ملنے لگے۔ میں تعجب کرنے لگا، میں ان کو بار بار کہتا تھا مجھ سے نہ ملے گلے، یہ مرض آپ کو لگ جائے گا، میں مریض ہوں، مجھ سے دور ہو جائیں، لیکن وہ مجھے بار بار گلے مل رہے تھے، بار بار مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں اس طریقے سے، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، آپ کیوں اس طریقے سے مجھے گلے لگاتے ہیں؟ میں نے کہا میں وہ ہوں جس کے نام کی تو مجلس کرنا چاہتا ہوں۔ کہ میں آیا ہوں، تو نے مجھے دعا کے لیے بلایا تھا نا، شفا کے لیے، میں آیا ہوں تجھے شفا دینے کے لیے۔ امام نے کہا اٹھو، بستر سے اٹھو۔ کہا آغا پیروں میں طاقت نہیں اٹھ سکو، جانتے ہیں کیا، میں اس خطیب سے سن کے پڑھ رہا ہوں کہ مطلب پیروں میں طاقت نہیں اٹھو۔ امام نے کہا یا حسین کہہ کے اٹھو۔ یا حسین کہہ کے، کہتے میں یا حسین کہہ کے اٹھا، کہ مولا بس آپ نے مجھے شفا دے دی، اب میں 10 دن آپ کے نام سے مجلس کروں گا۔ امام نے کہا نہیں ایسا نہیں، 10 دن نہیں۔ کہ مولا آپ حکم کیجئے پھر۔ امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ میری ماں فاطمہ زہرا کتنے برس میں شہید ہوئی تھی؟ جو پہنچ گئے نا پاپا، پہنچ گئے۔ کہ مولا 18 برس میں آپ کی ماں کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا، کہ بس ایسا کرو 18 دن مجلس کرو۔ امام نے اسے حکم دیا کہ میں تجھے کہتا ہوں ان کی زندگی کے برابر 18 دن مجلس۔ اور پھر عجیب جملہ کہا، میں جب یہ جملہ میں نے پڑھا میرا کلیجہ ہل گیا، یعنی جو مجلس کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے، جو مجلس میں آتا ہے اس کا کیا مقام ہے۔ امام نے کہا کہ 18 دن مجلس کرو، تم نے 10 دن کی منت مانی تھی نا، 10 دن تمہاری طرف سے، 8 دن میری طرف سے، آؤ مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اتنا کبھی آپ کہتے ہیں 2 لوگ مل کے مجلس رکھ رہے ہیں، امام نے کہا آج ہم دونوں مل کے مجلس رکھتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا مولا جو حکم آپ کا، جو حکم، میں 18 دن مجلس کروں گا۔ میں اوپر گیا، میری ماں وہ روتی رہی، بس امام حسین کو پکارتی رہی، آپ نے میرے بیٹے کو شفا دے دی۔ اچھا جب اب 2 دن گزر گئے، ایک دن اگلے دن محرم تھا، اب میں سوچ رہا تھا، میں چونکہ اتنا مریض تھا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، کہیں میں نے نوکری کی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا میں نے مولا سے منت تو مان لی ہے، اب کل کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے جتنا اہتمام ہو سکتا تھا کر لیا۔ محرم کا چاند طلوع ہوا، میرے گھر پہ دق الباب ہوا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا ایک صاحب ہے، کہا ہم نے سنا ہے آپ اپنے گھر مجلس رکھنا چاہتے ہیں، یہ میں چاول کا کام کرتا ہوں، جتنا مجلس میں نیاز چاول چاہیے وہ میری طرف سے،
ایک اور صاحب آئے کہ مجلس میں جو گوشت چاہیے وہ میری طرف سے، ایک اور صاحب آئے کہ مجلس میں جو شربت چاہیے میری طرف. کہ میں خود تعجب میں تھا، یہ شہر میں تو کسی کو نہیں بتاتا، یہ کون آ کے مجھ سے کہتا جاتا. خدا کے لیے آہستہ آہستہ گریے کو بلند فرمائیے گا. یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم. کہتے وہ ہر ایک آتا گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس جوانی سے لے کر آج تک میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے 1 تومان بھی، اس نے 10,000 تومان کا، یعنی چند روپے 100 روپے بھی میں نے اپنی طرف سے اس مجلس میں خرچ ہی نہیں کیے. کہ لوگ تعجب کرتے نا، اتنا عظیم دسترخوان، ایسی نیاز، ایسی غذا، کہ جیسے محرم ہوتا ہے پتہ نہیں کوئی کیا دے کے جاتا ہے، کوئی امام حسین کے صدقے میں کیا دے کے جاتا ہے. امام حسین کہ اسی طریقے سے مجلس امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں جاری و ساری ہے. اب میرا جملہ سنیے گا. حسین نے کیا کہا کہ 10 دن تو کرنا، 8 دن میری طرف سے میری ماں فاطمہ زہرا کے لیے. اب جس شہید کا آج ماتم کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں نا، میں کہوں گا اے مولا قاسم ابن حسن، آپ کو شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو. جیسے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی ویسے ہی قاسم کی پسلیاں. یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک مصائب میں ایسا ساتھ دیا ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا نا، حسین کا جنازہ پامال ہوا تھا، فقط حسین کا جنازہ تھا. ایک حسین کا جنازہ پامال ہوا ہے اور ایک قاسم کا جنازہ پامال ہوا ہے. لیکن ایک فرق بتا دوں، آئے قاسم کہہ کے ضرور رونا، آج امام حسین فقط نہیں، امام حسن علیہ السلام بھی غریب مدینہ بھی تشریف لائے ہیں. وہ مولا حسن جن کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گر کر اور جب کلیجے کے ٹکڑے گر رہے تھے تو امام حسین بہت گریا کر رہے تھے. امام حسن نے کہا اے بھیا حسین آپ گریا نہ کریں، اس لیے کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسے آپ کے مصائب کا دن ہوگا ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہوگا. اس لیے کہ حسن نے سمجھا دیا میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے، حسین کا لاشا چلے پامال ہوگا، لیکن ایک پر کے ساتھ میری شہادت کے بعد زینب کا پردہ محفوظ ہے. حسن کی شہادت کے بعد بیوی کا پردہ محفوظ رہا، حسین کی شہادت کے بعد چادر چھن گئی. اس لیے کہا کوئی دن ایسا نہیں اے حسین جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے. اچھا ایک فرق کیا ہو گیا، حسین کا لاشا بھی پامال، قاسم کا لاشا بھی پامال. میں ایک فرق بتاؤں گا صدا بلند کر کے، یہاں حسن مجتبیٰ کیا گریا کیجیے گا. حسین کا جنازہ شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم کا جنازہ زندگی میں پامال ہوا. شب عاشور کہتے جاتے تھے جب امام حسین نے ہر شہید کا نام لیا نا، تمہاری شہادت ہے تمہاری شہادت ہے، قاسم کا نام نہیں لیا تھا. کھڑے ہو گئے، کہا چچا آپ نے شہیدوں میں میرا نام نہیں لیا. کہ موت کو کیسا چاہتے ہو؟ کہ احلی من الاصل، شہد سے زیادہ شیرین ہے. کہ کل کے شہیدوں میں فقط تمہارا نہیں ننھے علی اصغر کا نام بھی ہے. قاسم نے کہا کہ یہ فوج بے حیا کیا خیموں میں گھس آئے گی؟ کہ نہیں میں خود لے جاؤں گا اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر. میں کہوں گا اے شہزادہ قاسم آپ نے سنا نہ، فقط تصور کیا کہ کہیں یہ خیموں میں آ جائیں گے، ضبط نہ ہوا. اے میرا بیمار امام سید سجاد، میرا بیمار امام سید سجاد. قاسم بار بار آتے تھے، آ کر کہتے تھے مجھے مرنے کی اجازت دیں، اے چچا مجھے مرنے کی اجازت دیں. کہا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم نشانی ہو. آپ کے ساتھ اگر سفر میں کوئی بچہ ہو جس کا باپ مر چکا ہو، یتیم بچہ، تو اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے نا. قاسم یتیم ہے، ماں کے پاس پہنچے کا چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے. اچھا بیٹا تمہیں یاد ہے باپ کا آخری وقت تھا تو ایک تعویذ باندھا تھا. لوگ تعویذ باندھتے ہیں کہ میرا بچہ بچ جائے. حسن نے تعویذ مانگا تھا، حسن نے تعویذ باندھا تھا کہ میرا بچہ شہید ہو جائے، میرا بچہ شہید ہو جائے. اللہ اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ. تعویذ کو کھولا کہ جب کوئی مصیبت کے وقت ہو تو کھول لینا. تعویذ کو کھولا، تحریر تھی. یہ تحریر ہے حسن ابن علی کی جانب سے اپنے بھائی حسین کے نام. اے بھیا حسین کربلا میں موجود نہ ہوں گا، میری نیابت میں میرے بچے قاسم کو مرنے کی اجازت دے دیجیے گا. اب تو حکم امام آ گیا نا، حسن تو حسین کے بھی امام ہے. حسن کی تحریر کو چومتے رہے، آنکھوں سے لگاتے رہے. اس کے بعد روایت میں ہے کہ قاسم کو گلے سے لگایا.
اتنا روئے کہ فغشی علیہما، دونوں پر غشی طاری ہو گئی، چچا اور بھتیجے دونوں گرے۔ کربلا میں پانی نہیں تھا کہ ہوش میں لایا جا سکتا، زینب کبریٰ کے آنسو بہے۔ حسین نے گود میں لیا، قاسم کو سوار کیا، کوئی زرہ ایسی نہیں تھی قاسم کے جسم پر آ سکتی۔ قاسم کا گریبان چاک کیا، کہ چچا یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ کہ یہ یتیموں کی علامت ہوتی ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے کہ تو یتیم ہے۔ قاسم گئے، بے پناہ جنگ کی۔ اس کے بعد ازرق شامی، اس کے 7 بچے تھے، بڑا نامی گرامی